آواز پہچان لی تھی امیر المومنین نے، باہر آئے، فرمایا کون آیا تھا؟ پتا چلا جی ابو موسیٰ آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا وہ چلے کیوں گئے؟ جی پتہ نہیں چلے گئے۔ فرمایا بلاؤ ان کو۔ ابو موسیٰ اشعری واپس آئے، امیر المومنین نے فرمایا ابو موسیٰ تم آئے تھے اور چلے گئے؟ ذرا لفظ غور سے سننا۔ کہنے لگے امیر المومنین آیا تھا گیا تو نہیں؟ آیا تھا گیا تو؟ فرمایا گئے تھے ہو؟ کہنے لگے جی بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا کس نے بھیجا تجھے؟ کہا مجھے سرور مدینہ محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی حدیث اور فرمان نے بھیجا ہے۔ عمر جو بہت بڑا عالم ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں، عمر اتنا بڑا عالم ہے اس کو اس میں سے 9 حصے علم آتا ہے۔ بہت بڑا عالم عمر، نبی کا مانگا ہوا عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ اس کا حوالہ، میں کوئی بات کروں حدیث بیان کروں، آپ مجھے پوچھیں گے جی دلیل دو، میں کہوں گا بخاری میں، مسلم میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں۔ اس وقت پوچھا جاتا حوالہ لاؤ تو وہ کسی صحابی کو گواہ کے طور پہ لاتا، جی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سنا ہے۔ فرمایا حوالہ لاؤ۔ اب حوالہ مانگنے والا عمر ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ مارا گیا درہ عمر کون برداشت کرے گا۔ میں جلدی سے گیا تو 10-12 صحابہ کھڑے تھے، میں نے جا کے اپنی مشکل بتائی، ایک حدیث میں نے سنائی ہے، اس کی مجھے تصدیق چاہیے، اس کی گواہی چاہیے، حوالہ چاہیے۔ وہ سارے کے سارے صحابہ جو کھڑے تھے کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو ابو موسیٰ، یہ حدیث اتنی مشہور ہے، یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، وہ واپس آئے، گواہی دی۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جو حدیث صحابہ کے بچوں کو بھی یاد ہے، آج موقع پہ عمر فاروق کو یاد نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی ہر بات برحق ہے، وہ وحی اللہ پہ ہے۔ حضرات یہی اہل حدیث کا موقف ہے، یہی اہل حدیث کا پیغام ہے۔ ہم برملا یہ کہتے ہیں لوگوں آئیے وہ بات مانے جو قرآن میں آئے، وہ مسئلہ مانے جو حدیث مصطفیٰ میں آئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جامعہ اسلامیہ دیکھ کر، یہاں زیر تعمیر اس مسجد کو دیکھ کر، اللہ اسے آباد فرمائے، مکمل بھی فرمائے، آباد بھی فرمائے۔ آپ احباب تشریف لائے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ نے علماء سے باتیں سنی ہیں، آپ یہ پیغام نئی جگہ پہ پیغام کو عام کرنا ہر اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو آپ سے درخواست کروں گا ناراض نہ ہونا، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، عملی طور پہ وہ درست ہونا چاہیے۔ تبلیغ تقریر سے زیادہ بندے کا عمل کارگر ہوتا ہے، کردار مؤثر ہوتا ہے، بندے کے عمل کو دیکھ کے بندہ جلدی تبدیل ہوتا ہے۔ بڑی یہ تاریخ میری ایک زندہ اس حوالے سے موجود ہے، یہ صوبہ افغانستان یا صوبہ غزنی میں بہت بڑے پیر تھے، سید تھے، بہت بڑی گدی تھی، سید عبداللہ غزنوی، کہو رحمت اللہ علیہ، سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث پڑھی رفع الیدین کی تو رفع الیدین کر دیا، لوگوں نے جا کے شکایت لگا دی بادشاہ کو، جی شاہ جو ہے وہ اس طرح کرنے لگ گیا۔ یہ کرنے والے وہ تو حکمرانوں کے بڑے خلاف ہوتے ہیں، حکمرانوں کو کرسی کی فکر ہوتی ہے۔ انہوں نے شاہ جی کو بلا لیا، کہا شاہ جی ایک بات چھوڑ دو، یا یہ سنت چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ اتنی مشکل سے یہ تعلیم ہمیں ملی ہے، یا سنت چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ اور اہل حدیث بھائیو، یہ ہے حب رسول۔ حضرت سید
عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جہاں جاؤں گا جس ملک میں رہوں گا وہ ملک میرا ملک ہوگا، میرے رب کا ملک ہوگا۔ ملک چھوڑ سکتا ہوں، مدینے والے کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے اہل حدیث کا عام آدمی اتنے مسئلے جانتا ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے مولوی اتنے نہیں جانتے۔ مگر آج بد نصیبی ہے، ہمارے اندر بھی قحط آ گیا ہے، قحط الرجال ہے، دینی ذوق ختم ہو چکا ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سنت سے وابستگی نہیں ہے، کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے اہل حدیث غیر اہل حدیث میں، اہل سنت غیر اہل سنت میں، عملی طور پہ بیکار، نکمے اور نکھٹو بنتے جا رہے ہیں۔ حضرات آج پھر ضرورت ہے، آئیے عمل کی دنیا میں آئیے، جس نبی سے رشتہ لگایا ہے، جس نبی سے پیار لگایا ہے، محمدی کہلایا ہے، اس پاک محبوب کی عظمت کا تقاضا ہے ہمارا ایک ایک بیٹا، ایک ایک بھائی، ایک ایک بزرگ، اس کے سینے اور دل میں سرور کائنات علیہ السلام کی محبت اس رنگ میں ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں اس کو دیکھ کے بھائی یہ اہل حدیث جا رہا ہے۔ وہ کاروبار کرتا ہو، لوگ کہیں وہاں سے آنکھیں بند کر کے سودا لے آؤ، وہ اہل حدیث ہے، دھوکہ نہیں کرے گا۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اہل حدیث ہے، عقیدہ بڑا سخت ہے، مجھے لفظ یاد ہے، عقیدہ سخت ہے مگر بندہ کھرا ہے، بندہ کھرا ہے، یہ ہوتا اصل میں کردار۔ نوجوان بھائیوں، نوجوان بیٹوں، عقیدہ ہی نہیں عمل، اور عمل بنیاد عقیدے کے ساتھ عمل نہ ہوگا کسی کام کا نہیں ہے۔ عقیدہ کے اللہ کیا کرے گا؟ عقیدہ تو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا مساجد کو آباد کرو، گھروں میں دینی مسائل کو سمجھاؤ، سنو، پڑھو اور سناؤ، اور بڑے مضبوطی سے عمل کرو۔ سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں میں وفا ہوتی ہے، وہ حضور کے صحیح معنوں میں وفادار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح اہل سنت بنائے، کھرے اہل حدیث بنائے، کھرے اہل حدیث بنائے۔ کھرے اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جن کے دل دماغ میں یہ سبق ہو، یا اللہ وہ کام کریں گے جو تیری رضا والا ہوگا اور سنت مصطفیٰ والا ہوگا، تیرے محبوب کے طریقے والا ہوگا، اسی میں نجات ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے میرے رفقا کی حاضری، آپ احباب کی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ شام سے لے کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے قرآن و سنت کی باتیں سنی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک جلسے میں، ایک مجلس میں ایک آدھ بات ہی بندہ ذہن میں بٹھا کے لے جائے کہ یہ حضور کی سنت ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ جلسہ بھی کامیاب ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رفقا اور میری اس گفتگو میں ایسی مسئلے والی بات ہے کوئی نہیں، ویسے اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، پھر دعا کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں، بھائی کے ذہن میں اشکال، کوئی سوال پیدا ہو گیا ہو ہمارے دوستوں کی گفتگو کے حوالے سے، میں نے بھی دو چار باتیں کی ہیں، ممکن ان میں کوئی کسی بات کا اشکال ہو تو وہ دوست پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد دعا کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی ذہن میں بات ہو تو دعا کرو، پھر اللہ رب العالمین اپنے گھر کو آباد فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے، مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، کشمیر کو اللہ آزاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعلنا من عبادك الصالحین۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، یا قاضی الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمین
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ مقبوضہ کشمیر کو جلد آزاد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور جذبہ جہاد نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور جذبہ جہاد نصیب فرما، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، حلال کی کمائی میں برکت فرما، اللہ بوڑھے والدین پہ رحم فرما، مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو سچے مسلمان بنا، اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اپنی رضا و رحمت سے قبول فرما، جو دوست دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، اللہ اپنی رضا و رحمت سے اس مجلس کو قبول فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین